آج کے اس بابرکت جشن کے اختتام پر جب ہم ہمارے اس بہترین عظیم الشان پروگرام کی آخری کڑی تک پہنچ چکے ہیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک سپیچ ڈیلیور نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ یہ احسان کا اقرار، قربانی کا اعتراف اور سچائی کا اظہار ہے۔ یہ قرآن کی روشنی کا سفر ہے اور اس سفر کے پیچھے سالوں کی محنت، خاموش اور نان سٹاپ سٹرگل چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے محترم چیئرمین صاحب جناب الحاج آصف فرنیچر والا اس ادارے کے ساتھ آج سے نہیں بلکہ کچھ ٹائم سے نہیں، شروع دن سے، فرسٹ ڈے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ان کے والد محترم جناب الحاج مرحوم عمر فرنیچر والا صاحب اس دنیا میں تھے تب بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور ان کے والد صاحب کے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ چالو ہے۔ آصف سر نے ان کے والد کے وصال کے بعد یہ امانت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، حالات مشکل ہوتے گئے، لیکن ان کا ارادہ قرآن سے، ان کا رشتہ قرآن سے کبھی کمزور نہیں پڑا۔ یہ ادارہ صرف عمارتوں، صرف بلڈنگ سے نہیں کھڑا ہے، یہ صبر، دعا اور رات دن کی محنت سے تیار ہوا ہے، بے شمار قربانیوں سے تیار ہوا ہے۔ آج دنیا کے سامنے چیزیں مختلف انداز میں پیش کی جاتی ہیں، لوگوں کو باہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ادارے کا کوئی اور چلانے والا ہے، کوئی اور اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہے، شاید کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی تحریک، کوئی فاؤنڈیشن۔ جیسا کہ پروگرام کے سٹارٹ میں ہی ہمارے استاد محترم نے آپ کو بتا دیا تھا، اس کی پوری انفارمیشن اور ڈیٹیل انفارمیشن آپ تک پہنچ گئی تھی۔ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جو کوئی آپ کے سامنے غلط انفارمیشن دے آپ اس کو صحیح انفارمیشن پہنچائیں، کیونکہ قرآن مقدسہ کا فرمان عالی شان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 28واں پارہ سورہ صف میں، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے، کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ تو قرآن مقدسہ کے اس فرمان عالی شان پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں۔ اب کوئی کتنا ہی کہے میں اس اسکول کا فاؤنڈر، میں اس اسکول کا مینجمنٹ ممبر، میں یہ میں وہ، آپ کے پاس صحیح انفارمیشن ہے، آپ کے اوپر یہ لازم و ضروری ہے کہ قرآن مقدسہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وہ انفارمیشن اس تک بھی پہنچا دیں۔ یہ اسکول کا فاؤنڈر کون ہے آپ کو پتہ چل گیا، اس اسکول کے ذمہ داران کون ہیں آپ کو معلوم ہو گیا، تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ اب یہ اسکول کیا ہے؟ یہ اسکول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے۔ اس اسکول پر حضور غوث اعظم کا خصوصی نظر کرم ہے، حضور غریب نواز کی پشت پناہی ہے، حضور مخدوم سمنا، حضور مخدوم ماہیمی، حضور بابا بہاؤالدین شاہ، تمام اولیاء کاملین کا صدقہ ہے اور اعلی حضرت کا خصوصی فیضان ہے۔ ان علماء کرام کی خصوصی دعائیں ہیں، تب جا کر یہ اسکول صفہ انگلش اسکول ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تن سے، من سے، دھن سے، تمام چیزوں سے اس ادارے کو جہاں تک پہنچایا گیا ہے وہ صرف آصف سر کی خاموش مگر مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کبھی اپنا نام عام کرنا پسند نہیں کیا، اور سر بالکل میں سوچ رہا ہوں کہ سر اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کو حق کی معلومات ہونا ضروری ہے، سچائی کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کبھی شہرت حاصل کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، وہ فیم حاصل کرنے والے بالکل بھی نہیں ہے، بس کام کیا، اللہ اور رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا، قرآن کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے اخلاص کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آج انہی کی قربانیوں کا یہ پھل ہے کہ اس ادارے سے 100 سے زیادہ حفاظ اکرام فارغ التحصیل ہو چکے ہیں اور اپنی اپنی فیلڈز میں اپنے اپنے طریقے سے نمایاں کام انجام دے رہے ہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا اس اسکول کا ایک ایک بچہ جو ایس ایس سی پاس آؤٹ ہے، جو حافظ قرآن ہے اور دین متین کی خدمت بھی کر رہا ہے اور اپنی اپنی فیلڈ میں، ایکیڈمک فیلڈ میں بہت اچھے انداز میں آگے پڑھ رہا ہے۔ ہر بچہ جو قرآن پڑھتا ہے، ہر زبان جو قرآن کے لفظ، اس کے حروف ادا کرتی ہے، وہ آصف سر کے لیے صدقہ جاریہ بنتی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو دنیا چھین سکتی ہے، نہ وقت مٹا سکتا ہے۔ آج ہم صرف شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں سر، ہم اعتراف کر رہے ہیں، اعتراف اس بات کا کہ اگر یہ آج ادارہ زندہ ہے، اگر آج یہاں
یہاں پر قرآن کی گونج ہے, قرآن کی تلاوتوں سے یہ محل گونج رہا ہے, تو اس کے پیچھے آپ کا اخلاص, آپ کی قربانی, آپ کا صبر, آپ کی سمپلسٹی اور کائنڈنس ہے. تو میں صرف آخر میں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا, اس ادارے کی بنیاد کس پر کھڑی ہے؟ تو جواب ہوگا قرآن سے وفاداری پر کھڑی ہے. اس ادارے سے سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ تو جواب ہوگا ہمارے چیئرمین آصف سر کا اخلاص, ان کی خاموش محنت اور ان کا عشق قرآن. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے فیملی والوں کو سلامت رکھے, آپ کی عمر میں اور دینی خدمات میں مزید برکتیں عطا فرمائے, اور آپ کی ذریعے قرآن کی یہ روشنی نسلوں تک منتقل ہوتی رہے. جزاک اللہ تعالیٰ خیرا کثیرا واحسن الجزاء, آمین یا رب العالمین, بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں گزارش کرتا ہوں حضور سید صاحب قبلہ سے, حضور مفتی صاحب قبلہ سے, اور ان کے بڑے بھائی سراج سر سے, اور ان کے چھوٹے بھائی افضل سر سے, نعیم سر سے, کہ وہ تمام آ کر ہم تمام کی طرف سے, ہم تمام کے بہاف میں سر کو یہ خدمت قرآن ایوارڈ پیش کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,